میں آپ کو ایک اور جگہ پہ جو لاہور سے متعلق ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی سی آگاہی دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر آپ موجود ہوں اور وہاں ادارے ایسے کام کر رہے ہوں جو اپنی قوموں اور نسلوں کو بہتر انداز سے سرو کر رہے ہوں، تو ہمیں ان افراد کی عزت اور توقیر میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ایسا ہی ادارہ جو لاہور کے اندر ہے اور جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر، دیال سنگھ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ دیال سنگھ کالج لاہور آپ کے علم میں ہے کہ کتنا بڑا ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ اسی طرح لاہور کے اندر کئی مانومنٹس ایسے ہیں کہ جو اس شخصیت سے وابستہ ہیں، لیکن ایک لائبریری جو ہے اور جو ایک ریسرچ سینٹر ہے اس کی کیا بات ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اس لائبریری کے اندر جب آپ جائیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس لائبریری نے ایک تاریخ کو جو ہے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے۔ دیال سنگھ ریسرچ اینڈ کلچرل سینٹر، اور یہ جو ہے یہ دیال سنگھ ریسرچ اینڈ کلچرل فورم، اس کے آج کل جو یہ کہنے کے بہت شاندار منتظم جو ہیں، ڈائریکٹر جو ہیں، ڈاکٹر رزاق شاہد صاحب، یہ آپ یقین جانیے کہ اردو ہماری زبان جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ پنجابی زبان سے متعلق اگر لاہور میں بات کی جائے تو پنجابی زبان کو دنیا میں جتنے یہ کہنے کے محبت اور پیار کے ساتھ یہ پہنچانے کا عزم کیے ہوئے ہیں، ارادہ کیے ہوئے ہیں، اور پنجابی زبان سے متعلق جو ریسرچ اور پنجابی معاملات سے متعلق پنجاب کی تہذیب، تاریخ اور جتنے بھی ہماری چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ ڈاکٹر رزاق شاہد صاحب جو ہیں اس کے لیے لائق ستائش ہیں، لائق تعظیم ہیں۔ ڈاکٹر رزاق شاہد کی دعوت پہ میں نے ان کے اس ریسرچ فورم کا میں نے مطالعاتی یہ کہنے کے ایک وزٹ کیا، اور اس وزٹ کے دوران میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو لائبریری کے اندر یا ان کے اس ریسرچ سینٹر کے اندر، فورم کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ اس قدر اہم ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو یقیناً آگاہی دینی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، پہلے تو آپ کو ایک پکٹوریل دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹر رزاق شاہد جو ہیں یہ ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے ساتھ یہ میری ان سے ملاقات جو ان کے آفس میں پہلے ہوئی، بعد ازاں ہم نے ایک اور حوالے سے ان کے ساتھ جو ہے بہت سی سنجیدہ کوششیں بھی ہوئیں وہاں پہ۔ یہ دیال سنگھ کا وہ یہ کہہ لیں کہ لائبریری کا وہ حصہ ہے، سینٹر کا وہ حصہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے، دوسری تصاویر کو دیکھیے گا کہ یہ انہوں نے جو اب تک ان کے دور میں ڈاکٹر رزاق شاہد صاحب کے زمانے میں جتنی پیش رفت ہوئی ہے پنجابی زبان سے متعلق، جتنی بھی کوششیں انہوں نے کی ہیں، ان کو باقاعدہ جو ہے انہوں نے اس کو پبلش کیا ہوا، اور اس کے لیے اور پھر ڈاکٹر صاحب خود چونکہ بہت عمدہ اور نابغہ قسم کی شخصیت ہیں، بہت شاندار اسکالر ہیں پنجابی زبان کے، تو ان کی کتاب جو ہے، ان کی شاعری کی کتاب جو ہے
وہ بھی انہوں نے ہدیہ مجھے کی. تو ڈاکٹر رزاق شاہد صاحب نے اس اثنا میں ایک چھوٹی سی فورم کا بھی اہتمام کیا میرے لیے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جیسے مجھے وہاں پہ اتنے محبت کے ساتھ میری جو پذیرائی کی، میں اس کے لیے ان کا بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر رزاق شاہد جو ہیں وہ بہت پیشنیٹ ہیں کہ پنجابی زبان کو دنیا میں، اور پنجابی زبان کے ایک تو لکھنے کا آپ کو پتہ ہے، ایک شاہمکھی ہے، ایک گرمکھی ہے، اور دونوں حوالوں سے وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے مختلف کلاسز بھی اس سینٹر کے اندر، اس فورم کے اندر موجود ہیں. اور ان کے میں نے مختلف شعبے دیکھے ہیں، جو سمعی، بصری، یعنی آڈیو ویژول جو ہیں، وہ بھی ان کا بھی میں نے دیکھا. تو مجھے انتہائی حیرانگی ہوئی کہ کتنی خاموشی کے ساتھ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں واقف بھی ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچانا بھی چاہیے. یہ دیال سنگھ ریسرچ کلچرل فورم جو ہے، یہ پاکستان کی ایک نمائندہ فورم ہے پنجابی زبان کے حوالے سے، اور وہاں پہ بہت سے احباب کو انہوں نے بلا رکھا تھا. اور وہیں پہ میری ایک دیرینہ ہماری دوست جو ہیں ڈاکٹر شائستہ نصرت سے ملاقات ہوئی. اور یہ میرا وزٹ جو تھا وہ 2 مرحلوں میں تھا. ایک مرتبہ میں خود ان سے ملنے کے لیے گیا، جس کی تصاویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. دوسرا جو ہے وہ آفیشیل تھا، ایک میرے اپنے چینل کے حوالے سے وہاں سے، وہ ایک مختلف تھا. ان تصاویر کو دکھانے، اب اس لائبریری میں آپ دیکھیے کہ لائبریری کے اندر وہ کتابیں موجود ہیں کہ جو شاید کسی اور جگہ پہ موجود نہیں ہیں، اور یہ آؤٹ آف پرنٹ ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کو اثر نو ہم ری پرنٹ کیسے کر سکتے ہیں ان کتابوں کو، تاکہ علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور اگر یہ پہنچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ تاریخ سے واقف رہیں گے، پاکستان کی تہذیب سے واقف رہیں گے، پنجاب سے واقف رہیں گے. چونکہ پنجاب کی شہرت آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب میں ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب دونوں کا کلچر ایک ہے، زبان ایک ہے، ان کی باتیں ایک جیسی ہیں، ان کے کھانے اور دوسری چیزیں ایک جیسی ہیں. اس کلچرل اور ریسرچ فورم نے بنیادی طور پہ اسی چیز کو اپنے لیے مشن اور مقصد بنا رکھا ہے کہ ان دونوں پنجابوں کو، ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب، ہندوستان کا پنجاب اور پاکستان کا پنجاب جو ہے، اس کی تہذیب اور ثقافت کو محفوظ بھی کیا جائے اور لوگوں کو ارج کیا جائے کہ لوگ اس تمام کام کو آگے بڑھانے میں ان کے مددگار بھی ہوں. ہمیں ان چیزوں کو جاننے کے لیے بہت آسان ذرائع اختیار ہم کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسی جگہوں پہ جائیں تو اس کے بعد لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو انفارمیشن دیں. اس لیے کہ یہاں سے بہت سے سکھ کمیونٹی کے افراد جو ہیں وہ پاکستان، لاہور جاتے ہیں، اور وہ اپنے مذہبی مقامات پہ تو جاتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ ایک بہتر انداز سے جاننے کے حوالے سے ایسے اداروں کا بھی وہ وزٹ کریں جہاں پہ پنجاب کی تاریخ، پنجاب کی تہذیب، پنجاب کی ثقافت جو ہے وہ موجود ہے. اس ادارے کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے بارے میں بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن پروگرام کے دورانیے کی وجہ سے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے. میرا یہ پروگرام جو ہے آج بڑا عمومی سا پروگرام ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اگر ہم جان لیں، اپنے آپ کو جاننے کا مطلب یہ ہے، خود شناسی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری اپنی ہیں ان کو بھی ایک سینس آف اونرشپ کے تحت ہم ان کو بھی بہتر انداز سے جاننے کی کوشش کریں. تو اس لیے میں نے آج ان 2 جگہوں کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے، بالخصوص یہ کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر جمیل جالبی ریسرچ لائبریری کا، اور لاہور میں دیال سنگھ ریسرچ کلچرل فورم کا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں ادارے جو ہیں، یہ بہت معتبر ادارے ہیں. اپنی اپنی ڈومین کے اندر، اپنے اپنے مقصد کے تحت یہ لوگوں کو وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کو حاصل کرنی چاہیے. اگر انسان اپنے آپ کو بہتر رستے پہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کا تعلق کسی صورت میں بھی کتاب سے کم نہیں ہونا چاہیے. کتاب انسان کو آنے والے وقت میں جو حساب دینا ہے
اس میں مددگار ہو سکتی ہے. اگر ہم اس چیز کو جان لیں تو پھر ہم لائبریریز میں اور لائبریریز کے ساتھ اپنی وابستگی کو ذرا مضبوط بنائیں گے. یہ سینٹرز دراصل صرف اور صرف ایک جگہ پہ نہیں ہیں. یہ تمام سینٹرز جو ہیں تمام لوگوں کے لیے اپنے حوالے سے جو پیغام دیتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم یہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ہیں آپ کے لیے. دنیا میں کسی جگہ بھی آپ موجود ہوں، یہ تمام جگہیں جو ہیں وہ انسان ان سے استفادہ کر سکتا ہے. ہم ایک وقفے پہ جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد ہم آپ سے اسی طرح ملے جلے موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دل دیاں گلاں اور یہ مائی ٹی وی کے توسط سے. Novoderm Institute is the only med spa which offers non-invasive treatments with maximum anti-aging benefits. We've done the hard work for you, so come and experience it with us. Hey everyone, I'm Leah Rushlow, Mrs. DC America 2018. Everyone is beautiful, and I think if you're anything like me, you're always looking for the up-to-date, the newest, brightest, best skincare there is out there, with minimal to zero downtime. Novoderm Institute will guide you to a smart skincare plan that will leave you feeling in awe and totally rejuvenated. We believe good skin is always in. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you. وقفے کے بعد خوش آمدید. آج ہم کچھ ایسی چیز آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو بنیادی طور پہ ان ٹیلی ویژن پروگرامز میں جن کا تذکرہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہر طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماحول ہے کہ ہم سیاست پہ گفتگو کر رہے ہیں اور کچھ اور موضوعات بھی جو ہیں وہ جن پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے کہ جس سے ہماری پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو، جس سے ہم کارآمد اور سودمند بن سکیں. یہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو ہے میرے خیال میں سوال ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے احباب کو، اپنے گرد و پیش کو بہتر انداز سے کیسے کسی کام پہ لگا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد جو ہے وہ اپنی جیب خاص سے کچھ کرنا چاہیں، یہ بات نہیں. اچھا مشورہ دے کے، اچھی بات کر کے، موٹیویٹ کر کے ہم کیسے ان لوگوں کو ان کے رستے پہ رکھ سکتے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں یا دنیا میں اس وقت جو ہے وہ سیاست سب سے بڑا موضوع ہوتا ہے، اور اسی بات پہ لوگ جو ہے وہ کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور اسی پہ ختم کر دیتے ہیں. اس سے اگر آپ دیکھیں ایک موضوع پہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں اور جہاں پہ وہ ختم کرتے ہیں، کیا کبھی کسی نے کچھ نتیجہ نکالا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا. بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ کے اندر اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے اختلافات جو ہے وہ دوستوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ کمیونٹیز جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر وہ راہ و رسم
وہ تعلق جو ہے وہ بھی کہیں میں نے متاثر ہوتے ہوئے دیکھا. حالانکہ یہ بہت سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز تو انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو کہیں بہتر بنانے کے لیے اپنا رول ادا کرے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوان نسل سے یہ تقاضا کریں کہ وہ ٹھیک ہے جانیں اپنے ملک سے متعلق، اپنے حالات سے متعلق، اپنی معاشرت سیاست سے ان کی وابستگی قدریں ہونی چاہیے، لیکن ہر وقت نہیں ہونی چاہیے. اس میں کچھ وقت ایسا بھی نکال لیں کہ وہ کسی لائبریری کا رخ کریں، وہ کسی میوزیم میں چلے جائیں، وہ کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے اس کی گفتگو کو سن لیں، وہ آپس میں کسی ایسا ماحول پیدا کریں، ایسی ڈسکشن جو ہے کوئی فورم بنا لیں کہ جس پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا عمل جو ہے اس کو بہتر انداز سے کر سکے. اور موضوعات صرف سیاستی نہیں ہونے چاہیے، موضوعات صرف مذہبی نہیں ہونے چاہیے، موضوعات 100 طرح کے ہیں. ان موضوعات کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے لائبریریوں کی جانب رجوع کریں. میں نے بہت کم دیکھا ہے، اور پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ہمارے ایک نظام کے اندر ایک کمزوری بھی موجود ہے، یا ان چیزوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا نظام کہ جن کو دینے کی ضرورت ہے. لاہور جیسے شہر میں جس کی آبادی جو ہے، اب وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آبادی جو ہے تقریباً 1.5-2 کروڑ کی آبادی میں، 2 کروڑ کی آبادی میں اگر لاہور اور اس کے مضافات ارد گرد کے مضافات کو لگائیں تو لائبریریز تو کہیں قائم نہیں ہوئی. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی فورمز بنی ہوں. ایک آدھ کا تو میں نے تذکرہ کر دیا، اور یہ پرانی ہے، یہ دیال سنگھ صاحب نے قائم کی ہوئی ہے جس فورم کا میں نے تذکرہ کیا. اور کراچی کے اگر فورم کا ذکر کیا تو وہ بھی ہمارے یہ عظیم الشان شخصیت ڈاکٹر جالوی صاحب نے قائم کی ہوئی، ڈاکٹر جالوی صاحب کے فرزند نے قائم کی. اور کراچی یونیورسٹی کا حصہ ہے جو بہت پرانی بہت قدیم یونیورسٹی ہے. لیکن آج کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آج کے ان لوگوں نے کہ جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ملکیت ہے، انہوں نے اس ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے کسی کونے میں، کسی شہر میں، کسی جگہ پہ کوئی لائبریری قائم کی ہو. ایک آدھ افراد کا میں نے تذکرہ سنا ہے، ایک بہت دور دراز علاقے میں ایک لائبریری کسی شخص نے قائم کی ہوئی ہے. میں جگہ کا نام بھول گیا ہوں، آپ کے ساتھ آئندہ شیئر کروں گا، اس لیے کہ مجھے دعوت دی گئی تھی جانے کے لیے. میں اس کے بارے میں تذکرہ کروں گا. اس کے اندر بھی ایک خزانہ موجود ہے اس لائبریری کے اندر. اس کا ذکر میں تفصیل کے ساتھ آئندہ پروگرام میں کرنا چاہوں گا، اگرچہ میرے موضوعات تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس میں شامل کر لوں گا، اس لیے کہ یہ آپ سے اس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا صرف یہی موضوعات رہ گئے جو اس وقت ہم چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ نغمہ بہت پرانا ہو چکا ہے، اب کو نئی باتیں ہونی چاہیے. جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا کہ دنیا جو ہے اس وقت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں بھی اگرچہ میری ریزرویشن اس حوالے سے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے طور پہ کتاب سے دور ہو جائے گا، اس ماحول سے، دوسری چیزوں سے دور ہو جائے گا. لیکن یہ کتابوں نے ہی دراصل، اور ان معلومات نے ہی، اور ان تمام چیزوں نے ہی اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو کہیں تخلیق کیا ہے. لیکن اس پہ ہمیں زور دینے کی بجائے ہمیں اپنے طور پہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لائبریریز کی جانب رجوع کرنا چاہیے. لائبریریز میں کوئی بھی نہیں جاتا. میں نے قائد اعظم لائبریری میں اس مرتبہ بھی میں گیا تھا. اول تو وہاں پہ ایکسیس اتنی مشکل ہو جاتی کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ لاہور کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ اکثر آپ کو ریلیز، اکثر آپ کو وہ چیزیں نظر میں آتی ہیں آپ کے دیکھنے میں کہ جس سے اس لائبریری تک آپ کی ایکسیس جو بہت مشکل ہو جاتی ہے. اگرچہ لائبریری وہ وہاں پہ قائم ہے جو جس کو باغ جناح کہتے ہیں، لارنس گارڈن، اس کے کارنر پہ قائم ہے، اس کے بالکل سامنے جو ہے بہت خوبصورت جگہ ہے. لیکن لائبریری کے لیے جانے کے لیے لوگوں کو ایکسیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اکثر وہاں پہ ایک تو یہ تو پنجاب لائبریری آپ کے علم میں ہے،
इसी तरह दयाल सिंह लाइब्रेरी का मैंने तस्करा किया, लेकिन नई लाइब्रेरीज वहाँ पे नहीं बनी। अब ये आप कहेंगे कि किताब का ताल्लुक तो अब लोगों से जो है ना वो यानी ऑडियो बुक्स आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहीं उसका रोल अदा करना शुरू कर दिया, उसकी जगह लेना शुरू कर दी है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप रिसर्च के ज़राए बदल गए हैं आपके, आसानी से आप एक ये कह लें कि टेलीफोन के ज़रिए वो तमाम मालूमात हासिल कर लेते हैं, आप ये कहेंगे। लेकिन याद रखिए, किताब के साथ ताल्लुक़ जो है वो किसी सूरत में भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। किताब ही की बुनियाद पे वो तमाम मालूमात हैं और क्रेडिबल जो हैं और बेहतरीन मालूमात जो हैं, और जो मुस्तनद मालूमात जो हैं वो उसी सूरत में जब किसी किताब का उसके अंदर हवाला शामिल हो। ये सुनी सुनाई बातें, कही हुई बातें, या इस तरह से लोगों की आजकल जो आपने देखा, ये सोशल मीडिया भी एक ज़रिया है लोगों के इल्म के लिए, लेकिन ये बहुत एक हेजान पैदा करने वाला ज़रिया है। असल चीज़ जो है किताब है, लाइब्रेरी है, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे ये रिसर्च फोरम्स हैं, उनकी जानिब रुजू करने की ज़रूरत है। हर इदारे के साथ एक लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी होता है। यकीनन हमारी पार्लियामान के साथ भी एक लाइब्रेरी मौजूद है। मुझे नहीं इल्म कि कितने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उस लाइब्रेरी से जाके इस्तिफ़ादा करते होंगे। ये इसी तरह हमारे लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की लाइब्रेरी है, वो यकीनन हो सकती है सूदमंद हो सकती है, जाते भी होंगे लोग, लेकिन कितने जाते हैं, कितनी दिलचस्पी होगी, इस लेवल को समझने की भी ज़रूरत है। मेरे आपसे गुजारिश करने का मतलब ये है कि इस ज़माने में हमारे लिए जब हम बहुत सी बातें सिर्फ सुनी सुनाई कर रहे हैं, बहुत सी बातें जो सोशल मीडिया के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं, उनकी अहमियत जो है वो बहुत कम है। असल अहमियत जो है वो संजीदा मौज़ूआत को समझने और जानने के लिए किताब से इंसान का रिश्ता जो है वो कायम रहना चाहिए। वो किताब खा अल्लाह की किताब हो, इल्हामी किताबें हों, वो किताब खा दुनिया की किताबें हों, उनके साथ इंसान का रिश्ता और ताल्लुक़ कायम रहना चाहिए। यहाँ पे जिस जगह से मैं आपसे मुखातिब हूँ, अमेरिका में, यहाँ पे तकरीबन हर 2000 की आबादी पे एक लाइब्रेरी, आपको बेहतरीन लाइब्रेरी जो मिलती है, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी मिलती है। उस लाइब्रेरी के अंदर वो तमाम चीज़ें अब मौजूद हैं जो मौजूदा जो ज़राए हैं उनसे मुताल्लिक़ भी उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो मुंतकिल कर दी हैं, अगरचे वो अपनी किताबों को भी मुंतकिल कर दिया है कि उस इंटरनेट पे और जो जितने भी इंफॉर्मेशन के ज़राए हैं उस पर मुंतकिल कर दिया है, लेकिन किताब अब भी वहाँ पे मौजूद है। हज़ारों की तादाद में एक छोटी सी लाइब्रेरी के अंदर किताबें मौजूद होती हैं, और उसके साथ साथ पढ़ने के लिए जो माहौल है वो भी एक दिया जाता है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी अगर है तो पढ़ने का माहौल नहीं है, अव्वल तो लाइब्रेरी सिरे से नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए माहौल पैदा करना ये बहुत ज़रूरी है। और वो माहौल जो है वो आपको घर से शुरू होता है। आप अपने घर के अंदर भी कोशिश कीजिए कि आपके घर के अंदर कोई एक ऐसा कॉर्नर हो कि जहाँ आप 2, 3, 4, 5, 10 किताबें रख सकें, और किताब को आते जाते देखिए भी, उसको पढ़िए भी, उसके और कुछ नहीं, वर्क गर्दानी कीजिए। किताब से आपको अजीब खुशबू आएगी, आप देखेंगे और महसूस करेंगे, और किताब की मोहब्बत में आप गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने देखा है कि मैं पिछले दिनों लाहौर में था, तो वहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छी शायर हैं फरार रिजवी साहिबा, उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। वहाँ पे और भी बहुत से शानदार शख्सियात मौजूद थीं। तो मैंने देखा कि उनके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी जो है बहुत विजिबल जगह पे है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि ये आपने इस जगह पे जहाँ पे वो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, वहाँ पे वो लाइब्रेरी का एक बाकायदा जो है, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए रखी हुई कि आते जाते में किताबों से मेरी मुलाकात होती रहे। किताब से और कुछ नहीं तो मुलाकात तो कर लिया करें। किताब का अहवाल जानना, किताब से मुताल्लिक़ किताब के अंदर क्या है वो तो आप खोलेंगे तो आपको किताब जो है वो खुद आपसे हम कलाम होगी। लाइब्रेरियों से, किताबों से, दरसगाहों से
अपना रिश्ता استوار کریں, اس رشتے کو استوار کرنے کے ساتھ ساتھ اس رشتے کو مضبوط بنائیں, قائم رکھیں, اس لیے کہ جب کچھ نہیں رہے گا تو الفاظ رہیں گے, حروف رہیں گے, تحریر رہے گی, کتاب رہے گی, اور یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے گی. میں نے آج آپ کے ساتھ کچھ بے ترتیب گفتگو کی ہے, لیکن اس بے ترتیب گفتگو میں جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اگر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, سیلف ریئلائزیشن کی ضرورت ہے, اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اور جب اپنے اندر جھانک لیں گے تو پھر آپ کو باہر کا ماحول بھی سمجھ میں آئے گا, پھر آپ کو کتاب پڑھنے کا بھی لطف آئے گا, اور کتاب سے متعلق جو الہامی اصول ہیں ان سے بھی آپ کی اور ہماری شناسائی جو ہے وہ مضبوط ہوگی. آج کے پروگرام کو اسی جگہ پہ ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے گرد و پیش کا خیال رکھیے, اور کوشش کیجیے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی لائبریری ہے تو اس میں ضرور جائیے. لائبریری آپ کی دوست ہے, آپ کو بھی لائبریری کا دوست بننا ہوگا, اور یہ دوستی دنیا کی اس تفہیم میں, سمجھ میں آپ کو مدد دے گی جو آپ کے لیے, میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ ناصر.